مجھ میں سے نہیں ہے وہ، لیکن جو نہیں پیے گا فَإِنَّهُ مِنِّي، ہاں وہ مجھ میں سے ہے۔ لیکن یہاں بھی دیکھیں انسانی جان کی بڑی قدر ہوتی ہے نا، تو جیسے وہاں سورہ مائدہ میں بھی، البقرہ میں بھی جہاں حرام کا ذکر آیا وہاں بھی کہا کہ اگر جان پر بن جائے تو اتنی اجازت ہے کہ وہ تم گھونٹ پی لو یا ایک لقمہ ایسے کھا لو کہ وہ خطرہ ٹل جائے۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہا کہ ایک چلو پانی پی سکتا ہے اگر ایسی ہی کیفیت ہو جائے۔ من اغترف غرفۃ بیدہ، پی لے، دیکھو یہاں بھی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو کیا ہوا؟ تو زیادہ تر لوگوں نے سیر ہو کر ہی پی لیا باوجود منع کرنے کے، الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک کے۔ اب ظاہر ہے وہ سخت گرمی میں سیر ہو کر پانی پیا تو وہی لوگ شاید کہ کہہ رہے ہیں لا طاقت لنا اليوم، ہم میں نہیں ہے طاقت لڑنے وڑنے کی، ڈھیر ہو گئے ہیں نا وہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو اس پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کی طاقت سپریم ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا وہ۔ تو تعداد اور نفری کے کم ہونے سے کبھی بھی کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، مسالے موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں بھی تو 3 گنا تھے نا کفار، تو کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، چھوٹا سا گروہ بڑے پر غالب آ گیا، بہت ساری مسالے ہیں۔ اچھا جب وہ جنگ شروع ہونے لگی تو دعا مانگی گئی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر عطا کر اور ثابت قدمی عطا کر، اور ہمیں کافروں پر فتح یاب فرما۔ تو لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ تو ان کا جو سپہ سالار تھا اس کا جالوت نام تھا، اس طرف جو تھا طالوت نام تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مار ڈالا اس کو، ان کے سپہ سالار کو، جالوت کو، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی، حکمت عطا کی گئی، اور آخر میں اللہ نے قانون بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری قوم، دوسری امت لے آتے ہیں، ہے نا جی۔ اور کہا کہ اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا تو لفسدت الارض، اگر پکا ایک ہی گروہ ہو جاتا ہمیشہ کے لیے ہے کہ وہی اقتدار میں رہے گا، اسی کو طاقت رہے گی، تو اس زمین پر فساد مچ جاتا۔ اب کم از کم یہ تو ہے نا کہ کسی بھی وقت کسی کو زوال آ سکتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، بادشاہ اور قوم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اجمالی سا ہے جائزہ جو ہم نے پڑھی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو 248 سے ہے، 248 میں یعنی اللہ کی نشانی بتائی کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ وقال، اور کہا، لہم ان سے
یعنی اسی قوم سے بنی اسرائیلی تھی. انہوں نے کہا نبیہم، ان کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ. پچھلی آیت میں کہہ رہے تھے نا وہ کہ جی ہم تو نہیں انہیں مانتے، تو کہا انا بے شک آیت نشانی ملک ہی، اس کی بادشاہی کی. کس کی بادشاہی کی؟ یعنی طالوت. کیا ہے نشانی؟ این یاتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت. تابوت صندوق کو کہتے ہیں نا. کیا ہوگا تابوت میں؟ فیہ سکینۃ من ربکم، ایک چیز جس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے. اللہ اکبر. سکینہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اور کیا ہوگا؟ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. بقیۃ باقی جات، ریمیننگس، بلونگنگس کن کی؟ اچھا، مما ترکا جو ترک کیا یعنی جو چھوڑی ہیں، آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون نے. یہ تبرکات کے طور پر اس سے ظاہر ہے ایک عقیدت ہوتی ہے کہ انبیاء کی چیزیں، پیغمبروں کی، اسی مناسبت سے سکینہ بھی آ گیا. تو وہ صندوق کون لے کر آئیں گے؟ تحملہ الملائکہ. حمل ہوتا ہے نا اٹھانا، اسی سے لفظ حاملہ ہے کہ وہ بچے کو اٹھائی ہوتی ہے تو اس کو حاملہ کہتے ہیں. تحملہ الملائکہ، اٹھائے لا رہے ہوں گے ملائکہ، فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ان بے شک، فی ذالک، اس میں، یعنی یہ جو تفصیل بتائی ہے کہ تابوت آئے گا، اس میں سکینہ ہوگا رب کی طرف سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی. اس میں لآیۃ، بہت بڑی نشانی ہے. نشانی ہے کن کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. ان کنتم مومنین، اگر تو تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو تو اس میں یہ بہت بڑی نشانی ہے نا جی. صندوق آئے گا. تو یہاں پر آپ کے الحمدللہ یہ 32 رکوع جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. اب یہ اس پارے کا آخری رکوع ہے آپ کے، یہ دوسرے پارے کا ہے. آیت نمبر جو ہے وہ 249 سے رکوع نمبر 33. لیکن اسی واقعے کا تسلسل ہے کہ طالوت کو مبعوث کیا گیا جہاد کے لیے. اب وہ تفصیل آ رہی ہے آگے نا. آیت نمبر 249 سے. تو فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. فلما، پھر جب، فصل، یہ ویسے فاصلہ ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے، یعنی فاصلہ کرنا اس جگہ سے. جب فاصلہ یعنی چل پڑنا، تو فصلہ چلنے کے معنوں میں. فصلہ، چلا، طالوت، طالوت، بالجنودی، جنود جند کی جمع ہے. جند لشکر کو کہتے ہیں نا، اپنے لشکروں کے ساتھ. جند ہے نا، لشکر کو کہتے ہیں نا عربی میں جند. یہ جو لفظ ہے نا، یہ جند ہے، یہ عربی میں لشکر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جنود ہے. جنود یہ جمع ہے، وہ واحد ہے جنود. بالجنودی، لشکروں کو لے کر.
تو قالا کہا یعنی طالوت نے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم، کس چیز سے؟ یہ ابتلا سے ہے، ابتلا آزمانے کو کہتے ہیں نا، اردو میں جو کہتے ہیں مبتلا، وہ آج کل پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہی لفظ ہے، آزمانا ہوتا ہے نا کہ آزمائش ہے۔ مبتلی آزمانے والا ہے اللہ تعالیٰ، تم سب کو جو لشکر میں تھے، بالنہار ایک نہر کے ذریعے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نہر جو ہے جارڈن اور فلسطینین اس کے درمیان ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ یہ فلسطین ہی کی تو قوم ہے جس سے لڑائی کی بات چل رہی نا، عمالقہ وہی ہے، تو واللہ عالم ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان ہے یہ نہر۔ تو کیا کہا؟ یہ فرمایا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، فمن جو شخص شربا یشربو پینا، اسی سے مشروب مشرق کہتے ہیں نا، مشروب مشرق روح افزا، مشروب اسی سے بنا ہے نا، شربت بھی اسی سے ہے، یہ سارے عربی کے لفظ ہیں، شربا پینا، شربت مشروب وہی ہے، شربا پیے گا، ظاہر نہر کی بات ہو رہی ہے تو نہر سے پانی، منہ اس سے نہر سے، تو فلیس منی تو نہیں ہے میرا ساتھی، فلیسا تو نہیں ہے، منی مجھ میں سے، یعنی میرا ساتھی نہیں ہے، میری جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ منی، من اور یا متکلم ہے نا جی، من کا مطلب سے اور یا منی ہو گیا، مجھ سے کوئی لیسا نہیں ہے، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، فلیس منی۔ یہ وہاں بھی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی اس سے نہیں ہے، من غشا فلیس منی، حدیث ہے، من غشا جس نے ملاوٹ کی فلیس منی، کوئی تعلق نہیں مجھ سے نا، اللہ اکبر، تو فلیس منی ہے تو نہیں ہے میرا ساتھی۔ ومن لم یطعمہ، دیکھیں یہاں پر طعام سے یطعمہ ہو گیا، معنی وہی ہیں، یعنی چکھنا، پانی کو چکھنا نا، تو ومن لم یطعمہ، اور جو نہ چکھے نہ پیے ہو اس کو، پانی کو، تو فإنہ منی، تو وہ پھر مجھ میں سے ہے، یعنی اس نے جو کمانڈمنٹ تھے کہ پانی نہیں پینا اس پر عمل کیا تو پھر میری جماعت سے تعلق ہے، فلیس منی۔ آگے ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن یہی ہے کہ اگر اضطراری کیفیت ہو جائے کہ بنا پانی کے مرنے کی کیفیت ہو گئی، پی لے تھوڑا سا، یہ ہر جگہ اسلام ہے، سلامتی کا نام، یہ ایک آؤٹ لیٹ اور ایک آپشن رکھا ہوتا ہے، وہاں حرام میں بھی ہے۔ فمن استر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، حرام کے جہاں پر آیا نا وہاں پر یہ ہے کہ ایک تو حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہی رچ کے ہی کھانا پینا شروع کر دے، مقصد تو جان بچانے کی ہے نا، ہاں بس اس حد تک، گھونٹ دو گھونٹ پانی یا لقمہ دو لقمہ ہے۔ یہاں بھی یہ ہے الا سوائے، الا جہاں بھی آتا ہے یہ ایکسیپشن کا ہی ہوتا ہے، سوائے یا مگر، الا من اغترف غرفتن، اغترف اور غرفتن روٹ ورڈ ایک ہی ہے، غین رافا غرفا، ہاں تو من اغترف غرفتن کہ وہ لے غرفتن، ایک مطلب تھوڑا سا پانی چلو بھر، اور دیکھیں آگے بیدہی، اس سے اور اس کی وضاحت ہو گئی ہے، ورنہ تو پیالے جام اس کے بھی الفاظ ہیں قرآن میں، کوکب اور دوسرے وہ، تو جہاں پر بیدہی ہاتھ سے، تو وہ ویسے ہی معنی یہ ظاہر کرتا ہے بالکل تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں چلو بھر، ہاتھ میں جتنا آ جائے، بیدہی ہاتھ سے، تو خیر ہے، یعنی اجازت ہے، پی سکتا ہے وہ۔
اچھا یہ کہا گیا، اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ جنگ لڑنے نکلے ہیں، لشکر یعنی فوج ساتھ ہے، کمانڈر موجود ہے طالوت، اور اطاعت امیر کی اطاعت یہ تو ہر حال میں ضروری ہے، لیکن عسکری معاملے میں، جنگ کے معاملے میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی اہمیت۔ کہتے نہیں آرمی میں تو ہے ہی یس مین، خود سے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھو ٹرائل ہو گیا کہ کون کتنا پک ہے، یعنی جب دشمن سے مار کا آ رہی ہو نا، اس وقت اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ڈسپلن کتنا ہے اور اطاعت کتنی کی جا رہی ہے اپنے کمانڈر کی۔ ایک چیز دوسرا کیا ہے یہاں پہ ذرا غور کریں، دوسرا یہ ہے کہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں نا، جالوت سے مقابلہ ہے نا، جالوت اور اس کے لشکروں سے، تو فوجی لوگ جو ہیں وہ بھوک پیاس دوسری تکالیف کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں، یہ بھی کرائٹیریا ہے، یہ چیک کرنا ہے نا۔ پیاس لگ رہی ہوگی نا، تو اب یہ تھوڑی پانی نظر آیا تو پی لو رج کے، یہی تو ہے نفس پر قابو لڑنا ہے، بھوک پیاس جتنی بھی تکلیفیں آئیں صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ دیکھیں یہ کہا نا مبتلیکم بنہر، نہر سے آزمائیں گے، بھئی یہی تربیت ہے، دونوں بات ہوئی، تربیت اور امتحان کے لیے، تو یہ اللہ اکبر، تو یہ کہا کہ آزمائش ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں یہ فلٹریشن ہو رہا ہے چھلنی، اور یہ کون سی فلٹریشن ہے؟ یہ سیکنڈ فلٹریشن ہے، پہلی کب تھی؟ دوسری چھلنی ہے، جو نہیں لڑنا چاہتے یہیں پر ختم، پہلی وہاں تھی جب وہ اللہ اکبر ہے، جب وہ قتال کے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، جبکہ دشمن نے ہمیں در بدر کیا، ہمارے بیٹوں کو ہم سے الگ کر دیا۔ آپ نے پڑھی تھی نا یہ آیت ہے، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان سے نہ لڑیں؟ تو پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو تولو پڑھا تھا آپ نے، پھر گئے وہ اس سے، لیکن وہ بھی سارے نہیں پھرے تھے، ایک فلٹریشن وہاں ہو گئی تھی، کچھ بھاگ گئے جہاد کا حکم سن کر ہی۔ اب یہ دوسرا ہے، اچھا یہ دوسرا ہے سیکنڈ۔ اچھا تو فرمایا کہ یہ تھا کہ جو پانی پیے گا تو فلیس منی، اور جو نہیں پیے گا فإنہ منی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا ہوا کیا؟ فشربوا منہ، پی لیا سب نے، زیادہ تر نے ہے، فشربوا جمع کا ہے نا، واو الف جمع کا، پی لیا انہوں نے، منہ اس سے، اوبویسلی یہاں پر مراد ہے خوب سیر ہو کر اچھی طرح پی لیا ہے نا جی۔ تو الا قلیلا منہم، سوائے قلیل تعداد کے، تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے حکم پر عمل کیا، اپنی پیاس پر قابو رکھا اور پانی نہیں پیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہی تعداد تھی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی، واللہ عالم۔ 313 کہا ہے، 313 ہی لوگ ادھر بھی تھے، 313 نے حکم کی تعمیل کی اور پانی نہیں پیا۔ اچھا فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، فلما پھر جب جاوزہ، یہ کیا لفظ ہے؟ تجاوز، ماشاءاللہ یہ ہے نا تجاوز، کیا ہوتا ہے تجاوز؟ انکروچمنٹ آپ نہیں پڑھتے، تجاوز ہے آگے سے بڑھ جانا، تجاوز مینس کہ ٹو کراس دیٹ کینال یا ریور جو بھی تھا اس کو عبور کر لیا، تجاوز پار کر لیا، تجاوز سے یہ ہے، اردو کا لفظ جو ہے وہی ہے۔ فلما جاوزہ، پھر جب وہ پار ہوا دریا سے، کون ہوا؟ والذین آمنوا معہ،
ہوا وہ خود یعنی طالوت کمانڈر، اور والذین آمنوا معہ اور اس کے ساتھی جو ایمان لائے تھے، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے تھے، معہ اس کے ساتھ یعنی اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے وہ۔ اچھا، جنہوں نے پانی پی لیا، قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم میں نہیں طاقت لڑائی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ قالو تو کہنے لگے لا طاقت لنا نہیں ہے طاقت ہم میں، الیوم آج، بجالوت جالوت و جنود ہی اور اس کے لشکر سے، یعنی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے نا۔ یہ تو آپ رمضان المبارک میں بھی آبزرو کرتے ہیں، اگر گرمیوں میں روزہ افطار کے وقت آپ دبا کر مشروب پی لیں جو بھی ہے سامنے، تو ایک دم آپ کو ایسا لگے کہ نڈھال سے ہو گئے ہیں نا، ہوتا ہے یہ بہت زیادہ۔ ہاں بس یہ بھی ڈھہ گئے، نڈھال ہو گئے۔ پانی خوب رچ کے پیا نا، تو کہا لا طاقت لنا اليوم، ہم میں نہیں طاقت لڑائی کی۔ لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے یہ دلاسا دیا کہ اگرچہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ طاقت نہیں ہے، باقیوں کو یہ دلاسا دیا کہ ان کے نکلنے سے تعداد کم ہو گئی، لیکن کم تعداد بھی غالب آ جاتی ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ تو کہا کہ کہا الذین یظنون، ان لوگوں نے یظنون، اچھا بعض جگہ ظن جو ہے نا عربی میں یہ گمان کے معنوں میں آتا ہے، بعض جگہ یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے ظن، کیونکہ یہاں پہ اللہ سے ملاقات ہے، گمان نہیں، ان کو یقین ہی تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر آیا ہے انہم ملاق اللہ، کیا معنی کہ ڈیتھ از شیور، تبھی تو اللہ سے ملاقات کرے گا نا، زندہ تو اللہ سے نہیں ملاقات کرے گا۔ تو جہاد میں یہی تو ہوتا ہے نا، خوف ہوتا ہے جان کا، جان چلی جائے گی، تو انہیں یقین ہوتا ہے ایک دن مرنا تو ہے ہی، سونر اور لیٹر، اور وہ وقت بھی لکھا ہی ہوا ہے، تو انہیں پکا یقین ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ جی ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ساز و سامان کم ہے، نفری کم ہے، وہ ایمان کے بل بوتے پر مقابلہ کر ڈالتے ہیں۔ تو انہم ملاقو ملاقات سے ہے، اللہ سے ملاقات یعنی اللہ کے دربار میں حاضری کا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم کتنے ہی، فیۃ گروہ کو کہتے ہیں، قلیلۃ قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، چھوٹا گروہ، قلیل گروہ، غلبت یہ تا مؤنث والا ہے، جزم پہ ہے نا، کیونکہ یہ فیۃن گولتا ہے نا آخر میں، گولتا جو ہے یہ ایک علامت ہے مؤنث کی، تو مؤنث کا صیغہ لگ گیا، غلبت ہو گیا۔ فیۃن کثیرتم، قلیلتن کے اگینسٹ آ گیا کثیرتن، بڑا گروہ ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس کا گرامر کا، کہ یہ اعراب کے لحاظ سے نعت، منعوت یہ ٹیلی کرتے ہیں، ریکنسائل کرتے ہیں، یہ عربک کا رول ہے، نعت اور منعوت ہے۔ اگر نعت حالت نصب میں ہے، منعوت بھی حالت نصب میں ہوگا۔ نعت اگر حالت جر میں ہے، منعوت بھی حالت جر میں ہوگا۔ نعت اگر حالت رفع میں ہے، منعوت بھی حالت رفع میں ہوگا۔ ذرا یہاں پہ غور کریں، فی اتن، ذرا غور کرنا، فی اتن یہ نعت ہے، اس کا منعوت قلیلتن یا قلیلتن نہیں ہے، فی اتن تو قلیلتن ہے، غور کریں، قلیلتن۔ اچھا اسی کے آگے دیکھیں، غلبت کے آگے دیکھیں، فی اتن، غور کر رہے ہیں، تو وہاں قلیلتن نہیں، وہ کثیرتن نہیں ہے، کثیرتن ہے۔ فی اتن اور کثیرتن، یہ حالت نصب ہے، وہ حالت جر تھا۔
تو یہ ایک ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے، ادروائز اتنی گہرائی میں ہم جاتے نہیں ہیں. حالت نصب اور حالت رفع یہ کافی جو ہے خشک قسم کی وہ ہے عربک نا. تو یہ ویسے یہ اصطلاحات آتی ہیں، اگر کوئی گرامر آپ اٹھائیں نا اس میں لکھا ہوگا حالت رفع، حالت جر، حالت رفع. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ زبر کا ہو اس کو عام طور پر حالت نصب کہہ دو، پیش ہے تو حالت رفع، زیر والا ہے حالت جر، کوئی ایسا وہ نہیں ہے مشکل. اچھا بہرحال یہ فیتن قلیلتن ایک گروہ چھوٹا سا، غلبت غالب آیا ہے، کس پر؟ فیتن کثیرتم بڑے گروہ پر. یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جنگ بدر بہت بڑی مثال ہے، 3 ٹائمز زیادہ تھے مسلمان، 313 تھے اور وہ 1000 تھے کفار. تو فتح ہوئی ہے، ان کے سارے بڑے بڑے سردار مار دیے تھے غزوہ بدر میں، ابو جہل بھی اسی جنگ میں اور بہت بڑے. تو اور یہ تو نفری کی بات ہے، اسلحہ کہتے ہیں ملٹیپل ٹائمز، جو اونٹ گھوڑے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کئی گنا زیادہ تھی ان کی. لیکن بہرحال اللہ نے فتح دی، اس لیے ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، ہے نا جی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، ہے نا جی. واللہ مع الصابرین، اور اللہ کے حکم سے، اور واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں، یہ اس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، ہے نا جی. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ان اللہ مبتلیکم بنہر. اب دیکھیں نا، یہ جو بھی عام طور پر سپہ سالار ہے، کمانڈر، وہ چیک کرے، ہے نا جی. یہ کوئی بھی غزوہ یا اس میں ہے جوش و جذبہ ہے، عزم و حوصلہ، یہ اپنے لشکر کا موریل ہے نا جی، یہ چیک کیا جائے، کمی تو نہیں ہے، عزم و حوصلہ. نظم، اس قسم کی سب چیزیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک لحاظ سے غزوہ بدر میں نا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انداز میں کیا تھا. وہ کیسے؟ آپ نے مشورہ کیا تھا غزوہ بدر میں، غزوے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک طرف یعنی جنوب سے کیل کانٹے سے لیس ایک لشکر آ رہا ہے، مشورہ کیا ہے. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ شمال سے مال و اسباب سے لدا ہوا، ایک قافلہ مال و اسباب سے، ایک جو ہے نا باقاعدہ لڑائی کے خیال سے وہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ، کیل کانٹے کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا 2 آ رہے ہیں، یہ جنگ بدر کا ہے منظر، ہے قرآن کی آیات کی روح سے، یہ قرآن کی آیات میں آئی ہیں 2 قافلے. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا. کیا زبردست آزمائش ہے یار، ایدر آف دا 2 ملے گا. تو کون سا چاہیے؟ پوچھے صحابہ سے، یہ کیا ہے بڑی بات ہے. ویسے یہ کہا کہ ایک طرف سے آ رہا ہے جنگی ساز و سامان سے بھرا ہوا، وہ لڑائی کے لحاظ سے، ایک طرف سے جو ہے وہ مال و اسباب، وہ تجارتی قافلہ تھا نا، وہ آ رہا ہے. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک ملے گا. اب دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو تھوڑا سا کمزور وہ تھے،
وہ یہ اس سینیریو میں یہ کہیں گے کہ چلے پہلے قافلہ لوٹ لیتے ہیں، مال شال ہے نا اس میں۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ہمت والے، ان کا یہ جواب کہ جی حضور جب جو آپ کا ارادہ ہو، جو آپ کا ارادہ ہو، جو آپ کی منشا ہو، ہم تو اس کے مطابق چلیں گے، فیصلہ آپ فرمائیے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں یہاں بھی ایک یہ طالوت انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک ٹیسٹ اور یہ امتحان لیا ہے، اور اب یہ انہیں یہ بھی دلاسا دیا کہ دیکھو یہ تعداد، نفری، ساز و سامان یہ میٹر نہیں کرتا، یہی چیزیں ہیں نا، جوش و جذبہ، عزم و حوصلہ۔ تو اللہ کی رحمت اور اس کے حکم سے چھوٹا گروہ بھی فتح پا جاتا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ۔ اچھا تو وہ چل پڑے آگے اس سے جہاد و لڑائی کے لیے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو ولما، اور جب، برازو کیا روٹ ورڈ ہے؟ بارازا، بارازا، بارازا یہ ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا۔ لفظی معنی ظاہر ہونا ہے تو کیا معنی ہوئے؟ یعنی ٹاکرا ہوا، آمنے سامنے ہو گئے تو ظاہر ہو گئے نا۔ آگے میدان جنگ میں ادھر طالوت اور ان کا لشکر اور دوسری طرف جالوت اور ان کا لشکر، تو برز ہو، آگے آمنا سامنا ہو گیا ہے جنگ کے لیے۔ تو ولما، اور جب، برزو مقابل آئے وہ، لجالوتا جالوت اور وجنودہ اس کے لشکر کے، تو یہ اہل ایمان جو تھے انہوں نے دعا مانگی۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے دعا۔ یہ غزوہ بدر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا مانگتے رہے تھے۔ ہاں دعا بڑی اہم چیز ہے۔ تو قالو، انہوں نے یہ دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، فرغا، فا را اور غین ہے، انڈھیلنا ہوتا ہے ویسے، افرغ انڈھیل دے، یعنی فیضیاب فرما، علینا ہم پر، افرغ مبالغہ کا صیغہ ہے نا کیا چیز؟ صبرم، صبر، وثبت اقدامنا، اردو کا لفظ ہے ثبت اقدامنا، ثابت قدمی نہیں ہوتا، ہاں ہمارے قدم کو جمائے رکھ، اثبات عطا کر، ثابت قدمی ہمارے، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اور وانصرنا اور فتح فرما، نصرت سے لفظ ہے، فتح فرما ہمیں علی القوم الکافرین